الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک وہ لوگ بہت برے کام کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ اب کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج ہماری سورہ المنافقون کی آیہ مبارکہ نمبر 3 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری کل چل رہی تھی منافقین کے حوالہ سے۔ عبداللہ ابن ابی مدینہ منورہ میں رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، غزوہ احد کا کل ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قینقاع، ان کے خلاف بھی یہ غزوہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو اس غزوہ کے دوران بھی اس کا کردار یہی رہا۔ اور پھر 6 ہجری کے اندر ایک غزوہ ہوا، غزوہ بنی مصطلق، اس کے اندر بھی بالکل اس نے یہی بات کی عبداللہ ابن ابی نے، اور ایک بڑا انتہائی منافقانہ جملہ بولا اور کہنے لگا کہ اب ہم غزوے سے واپس جا رہے ہیں تو جو عزت والے لوگ ہیں وہ ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، اور نعوذ باللہ اشارہ کیا ان ہمارے مفلوق الحال مسلمان بھائیوں کی طرف جن کے حالات بڑے کمزور تھے، اور وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے جہاد کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تو انہوں نے پیش کیا، لیکن کوئی مال ظاہر ان کے پاس تھا نہیں، تو جہاد میں ضروری نہیں ہے کہ مال ہی دیا جائے۔ جو شخص اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ چونکہ منافق تھا، اسے مال و زر سے محبت تھی، دولت سے محبت تھی، اور اس کے لیے مال و زر اور دولت ہی سب کچھ تھا، تو اس نے مسلمانوں کو نعوذ باللہ یہ طعنہ دیا۔ اور واپسی پر اس نے جو ایک سب سے بڑا ظالمانہ اور انتہائی منافقانہ کام کیا کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک پر اس منحوس شخص نے اور اس غلیظ آدمی نے آپ پر تہمت لگائی، جب واقعہ افک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا واقعہ پیچھے سورہ نور شریف میں جو ہے اس پہ تفسیر میں کر چکا ہوں، وہاں گزر چکا ہے۔ تو یہ والا جو معاملہ تھا یہ بھی اسی عبداللہ ابن ابی نے رچایا، اسی نے اس منافقت کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، آپ بڑا رنجیدہ خاطر ہوئے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب مومنوں کی ماں، ان کے اوپر اس نے اتنا بڑا ظلم اور جرم کیا کہ آپ پر تہمت لگائی، اور اپنے اس معاملے میں کئی اور مسلمانوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ ظاہر ہے اس وقت تک یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا۔ منافق کا میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ بڑا خطرناک ہے، کافر سے بھی بدتر، اسی لیے کہ اسلام کے لبادے میں، اسلام کے لباس میں اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اب جو شخص مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، اس کا تو سب کو پتہ یہ کافر ہے، لوگ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لیکن جس نے اسلام کا لبادہ پہن رکھا ہو لیکن اندر اس کے کفر ہو، اس سے بچنا جو ہے یقیناً یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس نے یہ کام کیا جس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تکلیف میں رہے، آپ بڑی آزمائش میں رہے، اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاکیزہ تھیں اور اتنی عظیم خاتون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہو، بیٹی سیدنا صدیق اکبر کی ہو، اور زوجہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا اعزاز، اور ان کے اوپر اتنی بڑی آزمائش، تو آپ اس کے بعد اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔
اور آپ بہت روتی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی، ظاہر ہے آپ سوچیں کہ ایک بیٹی پہ یہ بات کر دی جائے، یہ اندازہ کوئی بیٹی والا ہی کر سکتا ہے، یا جس کی بیوی ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے، اور پھر خاتون بھی کیسی ہو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم فرمایا، اور آپ کی طہارت کی گواہی پھر لوگوں نے نہیں، آپ کی طہارت کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے 17 آیتیں نازل فرما دی۔ پوری سورہ نور شریف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور قیامت تک کے لیے ان سارے منافقوں کا منہ توڑ جواب دے دیا کہ کوئی آئندہ کبھی یہ جسارت نہ کرے اور کبھی کوئی بات نہ کرے، جب بھی کوئی ایسی کوئی بات کرے تو اس کو پہلے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی طہارت میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، یہ وہ شان والی خاتون ہے۔ تو انہوں نے ایک اس عبداللہ ابن ابی ملعون نے ایک یہ بڑا خطرناک کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اب اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ جب واپس آئے نا تو اس نے یہ کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، حضور علیہ السلام کو یہ بات بتائی گئی تو سرکار نے فرمایا بلاؤ عبداللہ ابن ابی کو، اس کو جرت کیسے ہوئی یہ جملہ بولنے کی؟ تو جب یہ وہاں پہ آیا تو اس نے فوراً جھوٹی قسم اٹھا دی، فوراً جھوٹی قسم اٹھا دی، اور اللہ نے اس کی جھوٹی قسم کو یہاں پہ نقاب کیا سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 کے اندر۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو اب اس نے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں اور جھوٹی قسم کا سہارا لیا اور اس کو ڈھال بنایا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں، فصدوا عن سبیل اللہ، اور مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ جہاد پہ جا رہے ہو، نبی تمہاری جانیں لے رہا ہے، ہماری تعداد تھوڑی ہے، وہ طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے ساتھ کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ اس طرح کی یہ باتیں جو ہے وہ مسلمانوں میں کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے حق کی جو طاقت ہے وہ ایسی عظیم طاقت ہے، حق ہمیشہ تھوڑے لوگ رہے ہیں لیکن غالب رہے ہیں، کیوں؟ حق والوں کے ساتھ خود اللہ کی ذات ہوتی۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے عربوں کا، الحق مع الحق، اللہ کے ناموں میں ایک اس کا نام ایک حق بھی ہے، الحق مع الحق، کہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ افرادی قوت ہوتی ہے، ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ بھی نہیں ہوتے، مال و زر بھی نہیں ہوتا، ہتھیار بھی نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہ میرے اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی ہے، حق ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، حق کو کبھی خسارہ نہیں ہوا۔ جتنے واقعات آپ دیکھ لیں، کربلا کے واقعے کے دوران یزید ملعون نے اور ابن زیاد نے یہ بات کی تھی کہ آج ہم نے کلا کما کر دیا اور آج ہم نے حسین کے پورے خاندان کو ختم کر دیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج بھی اللہ حسین کے خاندان کے ساتھ ہے۔ آج یزید کا کہیں نام آپ نے سوائے لعنت کے کبھی سنا؟ ابن زیاد کا نام بغیر لعنت کے کبھی سنا؟ نہیں ہے، وہ علامت بن گئے۔ اس کے بعد کسی کو جرت ہوئی کسی مسلمان صاحب ایمان کو وہ اپنی بچوں کا اولاد کا نام یزید پر رکھے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں لفظ محمد کے بعد سب سے زیادہ جو نام دنیا میں ہیں وہ یا حسن ہیں یا حسین ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس حق کے پیغام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ تو جب آپ حق پر ہیں تو پھر آپ ڈٹے رہیں، جب آپ حق پر ہیں، آپ صراط مستقیم پہ ہیں، تو فتح و کامرانی آپ کی ہے، اس لیے کہ الحق کو مع الحق، حق ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ ایسے بدبخت ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، آمنوا ثم کفروا، ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ جیسے آغاز میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم
غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ اب ان کی آنکھوں پر، دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی نظروں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں دلالت کی، گمراہی کی، اب یہ کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہے۔ تو اس منافق رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور جتنے اس کے حواری تھے، اللہ فرماتا ہے اب ہم نے ان کے اس مذاق کی وجہ سے، ایمان لے آئے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لے آئے، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب ہم نے ان کے دلوں کو کفر کے لیے مختص کر دیا ہے اور اب ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں کفر کے، فہم لا یفقہون، اب انہیں کوئی سمجھانا بھی چاہے تو اب انہیں سمجھ نہیں آتی، اب ان کی عقل اور فہم جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ جب انسان سے ہدایت چھین لی جاتی ہے اور ہدایت اس کا مقدر اور نصیب نہیں ہوتا تو پھر اس کو بڑے بڑے وعظ اور خطبے بھی اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے، اور جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہو اس کے لیے ایک جملہ ہی اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ایسے تالے سے محفوظ رکھے جو خدا نخواستہ کبھی آنکھ اور دل پر لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کو، ہماری سماعتوں کو اور ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی رحمت کے لیے ہمیشہ کھلا رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔